اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 5 محرم الحرام بڑا ببرکتوں والا دن۔ ویسے یہ مہینہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر 4 مہینوں میں جنگ کرنے سے منع فرمایا گیا تھا، یعنی کہ 4 حرمت والے مہینے تھے اس کے اندر کہ ہر طرح کے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سے اور ہر طرح کی لڑائی، ہر طرح کے فسادات سے محفوظ رکھنے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہی میں یہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ایک قربانی کا، جذبہ ایمان کا، اسلام پھیلانے کا ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ جیسے یہ تو ہمارا بچہ جانتا ہے کہ محرم الحرام میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں، کہ یزید پلید نے اہل بیت علیہ السلام پر کتنے ہی ظلم ڈھائے، کتنی جانیں بہائی، اس نے بڑے ظلم کیے، ناحق لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے وہ رسومات ادھر کی کہ جن میں اسلام نے سختی سے حرام کیا تھا، اس یزید پلید نے اور اس کے حواریوں نے، اس کے ماننے والوں نے اہل بیت کتنا پاک گھرانہ حضور علیہ السلام کا ان پر ظلم ڈھائے، بڑا کچھ اس نے کیا، بہت اس نے ظلم و فسادات کیے، بڑا اس نے لڑائی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو، آپ سمیت آپ کے 72 رفقا تھے اس میدان میں، ایک طرف یزیدی اور ایک طرف اہل بیت علیہ السلام، ایک طرف حسینی لشکر میں 72 شریک تھے اور ایک طرف یزیدیوں کا لشکر، ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن 72 حسینی پھر بھی حق پر تھے، اور وہ اتنے تعداد میں ہو کر پھر بھی نہ حق پر تھے، پھر بھی وہ انہوں نے ظلم کیے، فتنہ فساد کیا، بڑا کچھ کیا۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع کچھ یوں ہے کہ یزید پلید کی تخت نشینی اور قیامت کا سامان۔ ہجرت کا 7واں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ اسلامی آنکھوں کی کو نچار اس طرف کھینچتا ہے جہاں کلیجہ نوچنے والی فتنوں، بے چین کر دینے والی آنکھوں نے دیندار دلوں کے بے قرار کرنے، خدا پرست طبیعتوں کو بے تاب بنانے کے لیے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا۔ یزید پلید کا تخت سلطنت کو بے ناپاک قدم سے گندہ کرنا ان ناقابل برداشت مصیبتوں کی تمہید ہے جن کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کے باہر نکلتا ہے اور دل ایک غیر معمولی بے قراری کے ساتھ پہلو میں بھڑک جاتا ہے۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی، اپنی ذلیل عزت کی ترقی اور اس امر میں منحصر سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلواریں رنگی۔ یہ حضرات والا، یہ یزید کا جو کردار تھا وہ اس نے یہ ادا کیا، اور حسینی اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اس نے ناحق یہ سب کچھ کیا، اور اس نے بے جان اور اس نے ناحق جانوں کو قتل کیا اور پاک جانوں کو قتل کیا، جن کی گواہیاں تو حدیث نے دی ہیں، جن کی گواہیاں تو قرآن نے دی ہیں، جن کی پاکی کی گواہیاں تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس یزید پلید نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرات والا شان، امام حسین کی تو شہادت بعد میں ہوئی، امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی اور کس نے یہ کام کیا اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس خبیث کا پہلا حملہ یعنی یزید کا پہلا حملہ امام حسن پر چلا۔ چندہ زوجہ امام علی مقام کو بہکایا، اگر تم زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ یعنی ایک عورت کو بہکایا گیا کہ امام حسن کو زہر دے اور میں تجھ سے یہ نکاح کر لوں گا، اور شکیہ بادشاہ بیگم بننے کے لالچ میں شاہان جنت کا ساتھ چھوڑ کر سلطنت عقبہ سے منہ موڑ کر جہنم کی راہ پر ہو لی۔ کئی بار زہر دیا، کچھ اثر نہ ہوا، پھر جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت زہر دیا۔ پہلے زہر دیتی گئی ہلکا ہلکا اس کا، مگر اثر نہ ہوا امام علی مقام پر۔ ایک دفعہ اس نے انتہائی سخت زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرے پارے کے اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین کرنے والی خبر حضرت امام حسین اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی، حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر
وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو بے گناہ سے عفو نہیں چاہتا۔ ایک روایت میں فرمایا، بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام آئیں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام ملائیں۔ پھر جانے والے امام نے آنے والے امام رضی اللہ تعالیٰ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو سفیہان کوفہ سے ڈرتے رہنا، مباہدہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائے اور وقت پر چھوڑ دے، پھر پچھتاؤ گے اور پچھتاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ بے شک امام علی مقام کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھنے کے لائق تھی، مگر اس میں ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا تھا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ یہ امام حسن کا واقعہ کہ ان کو کیسے زہر دیا گیا اور ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ بالخیر کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔